آج ہم آپ کو ایک عورت جو 7 شہید بیٹوں کی ماں ہے اور 7 مجاہدوں کی ماں ہے، جن کا واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ واقعہ ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کے لیے سبق اور عبرت ہے، اور نصیحت حاصل کیا جا سکتا ہے اس واقعے سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خاتون اور صحابیہ ہے، جن کا نام حضرت افرا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کے 7 بیٹے تھے۔ ان کی پہلی شادی حارث بن رفاعہ سے ہوئی، اور ان سے 3 بیٹے، نمبر 1 معاذ، دوسرے بیٹے کا نام معوذ، اور تیسرے بیٹے کا نام عوف۔ پہلے شوہر سے 3 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت افرا بنت عبداللہ کی دوسری شادی بکیر اللیثی سے ہوئی ہے، اور ان سے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام ایاس، دوسرے بیٹے کا نام عاقل، تیسرے بیٹے کا نام خالد، اور چوتھے بیٹے کا نام عامر رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان سے یہ دوسرے شوہر سے یہ 4 بچے پیدا ہوئے۔ کل افرا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کے 7 بیٹے ہوئے۔ پہلے جو 3 بیٹے ہیں، ان بیٹوں کو لوگ بنو افرا، ماں کے نام سے پکارے جاتے تھے، اور آپ کے 7 بیٹے تھے۔ یہ 7 کے 7 بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ماں اپنے 7 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں دین اور اسلام، اعلاء کلمت اللہ کی، اسلام کی بلندی کے لیے ماں اپنے 7 بیٹوں کو اللہ کے راہ میں جنگ کے لیے بھیج رہی ہے۔ اللہ کی راہ میں جب جاتے ہیں، جنگ کے لیے دشمنوں سے جب جاتے ہیں، تو پھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندہ واپس آئیں گے یا پھر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ یہ کیسی عورت تھی؟ اس عورت کے دل میں اللہ کی کتنی محبت تھی، نبی کی کتنی محبت تھی، جس ماں کی تمنا اور امید اور خواہشیں تھی کہ میرے 7 کے 7 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اور میدان محشر میں میرا نام بلند ہو جائے، میرا نام پکارا جائے۔ وہ 7 شہیدوں کی ماں جس نے اپنے 7 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں جنگ میں بھیجا، اور جن کے 7 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، یہ کیسی ماں تھی؟ اور آج ہماری ماؤں کا کیا حال ہے، ہماری بہنوں کا کیا حال ہے؟ اپنے بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں، اور اپنے بچے بزدل ہیں، سپلک کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، بلی سے دیکھ کے ڈرتے ہیں، مظلوم بن کر جیتے ہیں، ظلم کو سہتے ہیں، حق کی آواز نہیں لگا سکتے۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتے، اور ہمارے اندر شجاعت اور بہادری، وہ دلیری مائیں ہمارے بچوں کے اندر وہ پیدا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت افرا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 7 بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں وہ شریک ہوئے۔ غزوہ بدر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 53 ایئرس، 50 پر 3 سال مکے میں قیام فرمائے، اور لوگوں کو دین کی، ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ اور مکے میں بت پرستی کی جاتی تھی، کفر و شرک کے کاموں میں وہاں کے لوگ مبتلا اور ملوث تھے، اور مکے کے جو سردار تھے کافر اور مشرک، یہ جو مسلمان ہوئے ان کو ستاتے تھے، مارتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے۔ بہت سارے افراد اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو کافر اور مشرک ستا رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ جو مسلمان اسلام قبول کرتے وہ مدینہ چلے جاتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 50 پر 3 سال، 53 سال، 53 ایئرس مکے میں قیام فرمائے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوا۔ مدینہ المنورہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہاں پر قیام فرمایا۔ مکے کے جو دشمن تھے کافر اور مشرک، مشرکین مکہ، کفار مکہ اور وہاں کے سردار، ان کو چین نہیں آیا، اور وہ لوگ مکے سے ایک قافلہ تیار کیا۔ 1000 افراد کا قافلہ ان لوگوں نے تیار کیا، سارے ساز و سامان کے ساتھ، جنگی ہتھیار کے ساتھ، اور اپنے ساتھ میں کچھ عورتوں کو بھی لے کر، تاکہ جنگ کے موقع پر وہ عورتیں ان کو ابھارے اور ان کی خدمت کر سکے۔ 1000 لوگوں کا مجمع تھا، ابو جہل جس کا سردار تھا۔ 1000 افراد مکے سے نکل کر مدینے کی طرف جو ہے کوچ کرے، چل پڑے 450 کلومیٹر مکے سے مدینہ۔ تو مدینے کے قریب یہ لوگ پہنچے۔ مقصد کیا تھا؟ مدینے پہ چڑھائی کرے، سارے مسلمانوں کو ختم کر دے، اسلام اور مسلمان کو روئے زمین سے ختم کر دیا جائے۔ مکے میں رہ کر یہ ان کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ مکے سے نکل کر مدینے کے قریب 450 کلومیٹر ان لوگوں نے سفر کیا۔
ان کا مقصد خراب تھا، یہ تھا کہ مسلمانوں کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا جائے، اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ ابو جہل کا قافلہ جب قریب آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو دشمن ہم پر چڑھائی کے لیے مدینے کے قریب آ پہنچا ہے، اب ان دشمنوں سے مقابلے کے لیے تم میں کون کون تیار ہے؟ تو جو بھی مسلمان مدینے میں تھے سارے کے سارے لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کل 313 مسلمان تھے، اور ان میں سے 313 میں سے حضرت افرا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے اس جنگ میں موجود تھے۔ اسی کو جنگ بدر کہتے ہیں، وہ بدر جگہ کا نام ہے۔ تو اس جگہ پر جنگ بدر ہوئی، دشمن 1000 لوگوں کا قافلہ ہے، مجمع تھا، اور مسلمانوں کا مجمع 313 تھا، اور 313 وہ پکے مسلمان، وہ سچے مسلمان، وہ تقوی والے مسلمان جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر اپنے جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہوئے، اپنی جان کو مٹھی میں رکھ کر ایمان اور اسلام قیامت تک کے لیے اسلام غالب آ جائے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے، اپنی جان کو بھی مٹھی میں لے کر وہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں؟ ان کے تقوی کو اور ان کی ہمت کو، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری اور ان کے ایمان کو دیکھ کر 313 مسلمان، دشمن پورے جنگ کے ہتھیار اور اسباب کے ساتھ 1000 افراد کا مجمع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت اور تعاون اور مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے، مسلمانوں کی لائنوں میں ٹھہر کر فرشتوں نے ان کفار اور مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دیے ہیں، مسلمانوں کو غلبہ ہوا، اسلام غالب آیا اور دشمنوں کو وہاں سے جو ہے بھگایا، اور بہت سارے دشمن شہید ہو گئے۔ تو اس جنگ میں حضرت افرا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 7 بیٹے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے کہ آج ہم ایسا موقع آیا تو ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اللہ سے کامل تعلق ہوتا ہے، تو وہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے نام پر فدا کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کی 100 جانیں بھی کیوں نہ ہو اللہ کے نام پر وہ مائیں قربان کرتی ہیں۔ لہٰذا ہماری ماؤں کے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ، یہ شوق پیدا ہونی چاہیے۔ تو آپ کے 7 بیٹوں نے غزوہ بدر میں بہت عمدہ کردار ادا کیا، اور یہ 7 بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں بہت اچھی طریقے سے دل و جہاں سے دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ اور جنگ کی آغاز میں افرا کے بیٹے معاویہ اور عوف رضی اللہ عنہما آگے بڑھے اور دعوت دی، مشرکین کو للکارا اور ان کو آواز دی آؤ لڑنے کے لیے، مگر مشرکین نے انکار کر دیا۔ عوف بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اور کا ایک بیٹا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ رب العزت اپنے بندے کی کس کارنامے سے غصہ ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، ایک بیٹا آیا اور اگر آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کن کاموں سے مسکراتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر زنا کہنے دشمنوں کے صفوں میں گھس جانا۔ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، لڑتے ہیں، تو جنگ کے یونیفارم ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اس کو زنا کہتے ہیں۔ دشمنوں سے مقابلے کے لیے لڑتے وقت بغیر جنگی یونیفارم پہنے کے دشمنوں کے صفوں میں گھس جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زنا اتار کر پھینک دی، پھر تلوار ہاتھ میں پکڑی اور جنگ میں کود گئے۔ انہیں کوئی پتہ نہیں تھی کہ وہ موت پر غالب آ جائیں گے یا موت ان پر غالب آ جائیں گے۔ وہ اس بارے میں سوچے ہی نہیں کہ میں مر جاؤں گا یا پھر واپس آؤں گا، میں شہید ہوں گا یا واپس آؤں گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مسلمان تو ہمیشہ یہی سوچتا ہے نا، جب کافر سے مقابلہ ہوا اللہ تعالیٰ اگر فتح دے گے تو پھر یہ فتح کامیابی کی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ موت بھی دے گے تو بھی فتح اور کامیابی ہے، ورنہ شہید ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں آنا ہوگا بتا سے پڑے گی۔ اور یہ صحابی یہ بیٹا لیتے ہوئے اس جنگ میں اللہ کے راہ میں شہید نہ ہو گیا۔ پھر ان کے دونوں جو حقیقی بھائی تھے معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر ابو جہل کے حساب کو قتل کیا۔ وہ دونوں جو بھائی تھے ان کے قریب ہیں، ابو جہل یہ کفار اور مشرکین کا سردار تھا، مکے میں اس کا بڑا دبدبہ تھا، مسلمانوں کو بہت زیادہ ستاتا تھا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ تکلیف دیتا تھا، وہ فساد کا لیڈر
کی برسات کرے، ان دونوں نے مل کر امت کے فرعون کو قتل کیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے عاقل، عوف اور معوذ رضی اللہ عنہما میدان بدر میں شہید ہوئے۔ یہ اعزاز حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہوا کہ 7 بیٹے جنگ بدر میں شریک ہوئے اور 3 شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ 7 بیٹے اس جنگ میں حاضر ہوئے، 3 بیٹے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اور 7 کے 7 بیٹے بھی وقت آیا تو اللہ کی راہ میں 7 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اس خاتون کے 7 شہید بیٹوں کی ماں ہے حضرت افرا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ اس جیسی ماں ہم سب کی ماں بہنوں کو بنا دے۔ حضرت افرا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صفات، اخلاق، عادات، کردار، ایمان، تقوی ہماری ساری دنیا کے مسلمان ماں اور بہنوں کے اندر وہ ساری چیزیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کے لیے، اللہ کے لیے ہمیشہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔